السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں اپنے چینل پیراڈائز ورلڈ پر۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب کے دلوں کے بہت قریب ہے۔ ایک ایسا رشتہ جو محبت، قربانی، ایثار کی لازوال مثال ہے۔ جی ہاں، آج ہم ذکر کریں گے ماں کا، وہ ہستی جس کے قدموں تلے رب العزت نے جنت سجا دی اور جس کے ذکر سے ہمارے اداس چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ عظیم وجود جس کی محبت کا کوئی نیم البدل ہی نہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ منزل دور اور سفر بہت ہے، منزل دور اور سفر بہت ہے، چھوٹی سی زندگی کی فکر بہت ہے، مار ڈالتی ہے یہ دنیا کب کی ہمیں، مار ڈالتی ہے یہ دنیا کب کی ہمیں، مگر ماں کی دعاؤں میں اثر بہت ہے۔ ماں یہ صرف 3 حروف کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ایک مکمل کائنات ہے۔ یہ وہ پہلا لفظ ہے جو بچہ اپنی توتلی زبان سے ادا کرتا ہے۔ یہ وہ ٹھنڈی چھاؤں ہے جو تپتی دھوپ میں ہمیں سکون پہنچاتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو ہر بلا کو ٹال دیتی ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے جو گرتے ہوئے کو سنبھال لیتا ہے۔ ماں کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ سورہ لقمان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے انسان کو اس کی ماں باپ کے بارے میں تاکید کی، اس کی ماں نے اسے تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں رکھا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ماں نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کتنی قربانیاں دی ہیں تاکہ ہم اس دنیا میں آ سکیں، تاکہ ہم بڑھ سکیں، تاکہ ہم ایک بہتر انسان بن سکیں۔ یہاں ماں کی قربانیوں کا ذکر کروں گی۔ ماں کی قربانیاں بے حساب ہیں۔ وہ 9 مہینے تک ہمیں اپنے پیٹ میں پالتی ہے، اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر ہمیں جنم دیتی ہے، پھر وہ ہمیں راتوں کو جاگ جاگ کر ہماری دیکھ بھال کرتی ہے، ہمارے رونے پر تڑپ اٹھتی ہے، ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خوشیوں کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ یہ ہے ماں، اور وہ ہمیں چلنا سکھاتی ہے، بولنا سکھاتی ہے، اچھے اور برے کی تمیز سکھاتی ہے۔ وہ ہماری پہلی استاد ہے، ہماری پہلی دوست ہے، ہماری سب سے بڑی ہمدرد ماں ہے۔ اس مخلص محبت پر یہ شعر بالکل سچ بیٹھتا ہے کہ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ چلتے پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی مگر ماں دیکھی ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ صحابی نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ صحابی نے تیسری بار پوچھا، تو اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی یہی فرمایا، تمہاری ماں۔ اور چوتھی بار پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارا باپ۔ یہ حدیث مبارکہ ماں کی عظمت کا ایک بہترین ثبوت ہے، اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ماں کا حق باپ کے حق سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ اور نوجوان نسل کے لیے یہاں پیغام یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ماں ایک انمول تحفہ ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا، کبھی کمزور نہیں پڑتا۔ جب تک ماں زندہ ہے اس کی قدر کریں، اس کی خدمت کریں، اسے خوش رکھیں، اس کی دعائیں لیں، کیونکہ ماں سے زیادہ اس دنیا میں مخلص کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں میں نوجوان نسل کو پھر سے کہوں گی کہ ماں سے زیادہ دنیا میں مخلص کوئی نہیں ہوتا، باپ سے زیادہ دنیا میں مخلص کوئی نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے دھوکوں سے، فریب سے، اور پھر یہ نوجوان نسل بعد میں روتی ہے، پچھتاتی ہے، یا پھر اپنی جان سے جاتی ہے۔ تو پھر میں کہوں گی کہ ماں سے زیادہ مخلص کوئی نہیں ہوتا۔ اپنے ماں باپ کی حکم پر چلیں، ان کی سیکھ جو وہ آپ کو سیکھ دیتے ہیں وہ سیکھیں، اس پر اعتبار کریں، اس سے زیادہ بھروسہ کسی پر نہ کریں، کیونکہ یہ دنیا، اس دنیا میں سب سے زیادہ مخلص اور
آپ سے محبت کرنے والی جو ہستی ہے وہ آپ کی ماں ہے، تو کسی بھی غلط راستے پر آپ نہیں چل سکتے اگر ماں کے کہنے پر چلیں گے۔ تو ماں کا حکم مانیں اور ماں کی فرما برداری کریں، آپ کو زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اور اگر آتی بھی ہے تو ماں کی دعائیں اس پریشانی کو اللہ کے حکم سے ٹال دیں گی۔ اس کی ایک دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، تربیت سے تیری روشن ہے میرا لوح جبیں، تربیت سے تیری روشن ہے میرا لوح جبیں، تیرے صدقے سے ملی ہے مجھ کو یہ حق آفریں، تیری تربیت سے روشن ہے میرا لوح جبیں، تیرے صدقے سے ملی ہے مجھ کو یہ حق آفریں۔ کبھی کبھی ہم اپنی مصروفیات میں ماں کو بھول جاتے ہیں، ہم اس سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، اس کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے، پیسہ، بزنس، جاب، اتنا ہم مصروف ہو جاتے ہیں کہ ماؤں کو بھول جاتے ہیں، اور مائیں اس عمر میں پہنچ کر ترستی ہیں اپنی اولاد سے بات کرنے کو۔ میں نے دیکھا ہے کہ مائیں اس عمر میں جب اولادیں جوان ہو جاتی ہیں وہ ترستی ہیں، وہ ڈھونڈتی ہیں وہ وقت کہ ہماری اولاد ہماری باتیں سنے، ہم سے بات کرے، ہماری تکلیف سنے، اور جب ان کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سنو، ان سے بات کرو، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے چہرے پر ایک سکون، ایک اطمینان اور وہ خوشی وہ چہرے پر چمک ہوتی ہے۔ تو اپنی ماؤں کو ٹائم دیں، اپنی بزنس، اپنی جاب سب بعد میں، پہلے ماؤں کو ٹائم دیں، کیونکہ ماں کی دعائیں ہی آپ کو اس مقام تک پہنچاتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بھول ہے، ماں کو کچھ نہیں چاہیے، اسے صرف آپ کا تھوڑا سا وقت چاہیے، آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے، آپ کی تھوڑی سی محبت چاہیے۔ اس کے پاس، ماں کے پاس بیٹھیں، اس کی باتیں سنیں، اسے بتائیں کہ آپ اس سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جب وہ چلی جاتی ہے نا تو صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ اپنی محبت کا اظہار کریں اپنی ماؤں سے، انہیں یہ احساس دلائیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہستی جو ہمارے لیے وہ ماں ہے، وہ آپ ہو۔ تو ان کی زندگی میں جو انہوں نے قربانیاں دیں، جو انہوں نے ہمارے لیے محنتیں کیں، جو ہمارے لیے کوششیں کیں، اس کا پھل، اس کا کم از کم اس صورت میں تھوڑا سا ہم کر سکتے ہیں کہ ان کو احساس دلائیں کہ ہمارے لیے دنیا میں سب سے اہم آپ ہو، ہمارے لیے سب کاموں سے ضروری آپ ہو، سب کاموں سے زیادہ اہم، سب رشتوں سے زیادہ اہم آپ ہو۔ تو ان کے چہرے پر جو خوشی کا ایک چمک آئے گی، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک بیمار ماں کو بھی زندگی کی طرف لے آتی ہے، کیونکہ جب ساری زندگی انتھک محنت، قربانیاں اور کوششیں کر کے اولاد کو جوان کرتی ہے ماں، اور جب اولاد اس سے منہ موڑ لینا، یعنی ساری زندگی کا سرمایہ بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ماں کو ٹائم دیں، اور یہ اپنی زندگی میں اتنا ضروری کر لیں جتنا سب سے زیادہ اہم کام یہ ہے کہ ماؤں کو روز ٹائم دینا ہے، ماؤں کو روز پیار بھری چند باتیں کرنی ہیں، اپنے دل سے کرنی ہے، توجہ سے کرنی ہے، اور انہیں بہت زیادہ اہمیت دینی ہے، تو بڑھاپا ان کا بہت پرسکون گزرے گا۔ تو کوشش کریں اپنی ماؤں کو راضی رکھیں، اپنی ماؤں سے محبت کریں، اور ان کو بہت بہت ٹائم دیں۔ اپنا ٹائم موبائل میں ادھر ادھر فالتو گزارنے کے بجائے سب سے پہلے اپنی ماؤں کو ٹائم دیں، اپنی ماؤں کو توجہ دیں۔ اگر آپ کی ماں حیات ہے تو آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ آج ہی جائیں اپنی ماں کے پاؤں چھو لیں، اسے گلے لگائیں، اس سے معافی مانگ لیں۔ اگر آپ نے کبھی اس کا دل دکھایا ہے تو اس کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ ہو جاتا ہے اگر کوئی اولاد میری اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے اور اپنے ماں باپ سے منہ موڑے ہوئے ہو، تو جائیں اپنی ماں کو منائیں، راضی کریں۔ ماں وہ ہستی ہے جو پیار سے بولنے پر راضی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی ماں کی اگر آپ کی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے تو مایوس نہ ہوں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کی دعائیں کریں، ان کے نام پر صدقہ کریں، ان کی بتائی ہوئی نیک راستے پر چلیں، یہی ان کے لیے صدقہ جاریہ اور سب سے بڑا تحفہ ہوگا۔
نوجوان نسل اگر میری اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے تو اپنی ماں کو سب سے زیادہ اہمیت دیں، اور یہ بات گرہ میں باندھ لیں کہ ماں سے زیادہ ہمیں کسی کو ٹائم نہیں دینا ہے۔ روز اپنی ماں کو ہمیں ٹائم دینا ہے، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اور یہ سوچ کر کہ اس سے زیادہ ہمارے لیے دنیا میں کوئی مخلص نہیں، اس سے زیادہ ہمارے لیے دنیا میں دعا کرنے والا کوئی نہیں، اور اس سے زیادہ ہمارے لیے دعائیں کسی کے کام آنے والی نہیں ہیں۔ ماں سے زیادہ کوئی ہمارے لیے مخلص نہیں ہوتا۔ آئیں آج ہم سب مل کر عہد کریں کہ اپنی ماؤں کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے حقوق ادا کریں، ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ سجائیں۔ ماں کی طرف محبت سے دیکھنا بھی ایک صدقہ ہے۔ کتنا پیارا ہے ہمارا دین کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں نیکیاں عطا کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت یہ نیکی ہے کہ جب ہم ماں کو محبت سے اور مسکرا کر دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے ایک صدقہ بن جاتا ہے۔ یا اللہ تمام ماؤں کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ جن کی مائیں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔